السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم کی ٹیکس محصولات بڑھانے کے لیے جامع حکمت عملی بنانے کی ہدایت۔ تمام بڑے شعبوں میں خودکار ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی تنصیب یقینی بنانے کی ہدایت۔ ٹیکس اکٹھا کرنے کے حوالے سے قانونی اور عدالتی کارروائی کو مزید تیز کرنے کی ہدایت کی گئی۔ عمران خان کے خلاف 121 مقدمات کا اخراج، عدالت کی اعتراضات دور کرنے کی ہدایت۔ عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کالعدم قرار، مقدمات کی تفتیش۔ عمران خان کا JIT میں پیش نہ ہونے کا فیصلہ۔ بھارت میں ہزاروں اسلامی کتب اور قرآن پاک نذر آتش کیے گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ مسجد اقصی میں اسرائیلی کارروائیوں سے دنیا بھر میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچی۔ اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اب تک کے حالات دیکھ کر کراچی پولیس چیف کو تبدیل ہو جانا چاہیے۔ گورنر سندھ کا کراچی میں سیف سٹی منصوبہ جلد مکمل کرنے پر زور۔ کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ 75 سال میں کام کی بنیاد پر ووٹ مانگتے ہوئے کوئی نظر نہیں آیا۔ ہتنی نور جہاں کی طبیعت ناساز، غیر ملکی ڈاکٹروں کی ٹیم پہنچ گئی۔ ٹیم میں جرمنی، آسٹریا سمیت مختلف ملکوں کے ماہرین شامل ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ ہتنی صحت یاب ہو جائے۔ کراچی میں آئندہ 3 روز میں گرمی پڑنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیشگوئی۔ بارش برسانے والا دوسرا مغربی سسٹم شمال مشرقی بلوچستان میں داخل۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ، نماز تراویح اور ختم قرآن کا سلسلہ جاری۔ معروف میمن بزنس مین زین منڈیا کی رہائش گاہ پر ختم القرآن کی محفل کا انعقاد۔ ملک کی سلامتی، استحکام اور معاشی صورتحال کی بہتری کے لیے بھی خصوصی دعا کی گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹیکس محصولات بڑھانے کے لیے ایک جامع حکمت عملی تیار کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹیکس محصولات بڑھانے کے لیے ایک جامع حکمت عملی تیار کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم نے شوگر ملوں پر اب تک خودکار ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم نہ لگنے کے لیے ذمہ داران کا تعین کر کے انکوائری رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے حکم دیا کہ ٹیکس چوری کرنے والے عناصر اور ان کے کارندوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ملک و قوم کے پیسے کی چوری کرنے والوں کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی جائے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ٹیکس اکٹھا کرنے کے حوالے سے قانونی اور عدالتی کارروائی کو مزید تیز کیا جائے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ معیشت کے تمام بڑے سیکٹرز میں جدید ٹیکنالوجی سے لیس ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگانے کے لیے بین الاقوامی شہرت یافتہ اداروں کی خدمات لی جائیں۔ اس اقدام سے ملک کی معیشت کی ڈاکومنٹیشن میں بہتری آئے گی اور ملک کی آمدن میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے آئندہ 2 ہفتوں میں ان اقدامات پر مثبت پیش رفت کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ اجلاس میں وفاقی وزراء اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ خان، مختوم مرتضی محمود، اعظم نذیر تارڑ، مشیر وزیر اعظم احد خان چیمہ، معاونین خصوصی جہانزیب خان، طارق پاشا اور متعلقہ اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سگریٹ کی صنعت میں ٹیکس چوری کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کرنے اور آئندہ 2 ہفتوں میں ملک میں سگریٹ کے تمام کارخانوں پر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی تنصیب یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایت کی کہ اسمگلنگ اور غیر قانونی سگریٹ کی فروخت کی روک تھام میں FBR کو ہر قسم کا تعاون فراہم کیا جائے۔ انہوں نے ملک کے تمام بڑے شعبوں میں خودکار ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی تنصیب یقینی بنانے
اور ٹیکس محصولات بڑھانے کے لیے ایک جامع حکمت عملی تیار کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے حکم دیا کہ بارڈر کراسنگ پر اچھے شہرت والے افسروں کی ٹینیور پوسٹنگ کی جائے۔ انہوں نے شوگر ملوں پر اب تک خود کار ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم نہ لگنے کے لیے ذمہ داران کا تعین کر کے انکوائری رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی اور حکم دیا کہ ٹیکس چوری کرنے والے عناصر اور ان کے کارندوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف 121 مقدمات کے اخراج کے لیے درخواست میں مقدمات کی مصدقہ نقول فراہم کرنے سمیت دیگر اعتراضات دور کرنے کی ہدایت کر دی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف 121 مقدمات کے اخراج کے لیے درخواست میں مقدمات کی مصدقہ نقول فراہم کرنے سمیت دیگر اعتراضات دور کرنے کی ہدایت کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے دفتری اعتراضات دور کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کی ضمانت منسوخی کی درخواست خارج کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ فارن ایکسچینج ایکٹ کے تحت درج مقدمے کے شواہد پر سوالات بھی اٹھا دیے گئے۔ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل بینچ کی جانب سے جاری فیصلے کے مطابق ایک بھی ثبوت نظر نہیں آیا کہ عارف نقوی کی بھیجی گئی رقم جرم کی رقم تھی۔ ایف آئی آر میں لگائے گئے الزامات کا عمران خان یا طارق شفیع سے تعلق ہی نہیں۔ عمران خان نے تو کسی ایک بھی بینک دستاویز پر دستخط نہیں کیے۔ فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ بینک حکام سے متعلق اختیار اسٹیٹ بینک کا ہے، جس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ اسٹیٹ بینک نے انکوائری کی، نہ ہی تحریک انصاف کو وصول کسی ٹرانزیکشن کو غیر قانونی کہا۔ تحریری فیصلے کے مطابق ایک الزام پی ٹی آئی اکاؤنٹ کو نیا پاکستان اکاؤنٹ میں تبدیل کرنے کا ہے، جو کوئی جرم نہیں۔ کیس کے تفتیشی افسر نے اسٹیٹ بینک حکام کا بھی کوئی بیان قلم بند نہیں کیا۔ فیصلے کے مطابق ایف آئی اے مطمئن نہیں کر سکی کہ عمران خان کی ضمانت خارج کیوں کی جائے۔ بینکنگ کورٹ نے درست کہا کہ کیس میں تمام شواہد دستاویزی ہیں اور گرفتاری ضروری نہیں۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ ایف آئی اے کی جانب سے عمران خان کی ضمانت منسوخی کی درخواست خارج کی جاتی ہے۔ دوسری جانب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے پی ٹی آئی پر ہونے والے مقدمات کی تفتیش کے لیے قائم جے آئی ٹی میں پیش نہ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ عمران خان وکلا کے ذریعے جے آئی ٹی کو اپنا موقف دیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے مسجد اقصی میں اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسجد اقصی میں اسرائیلی کارروائیوں سے دنیا بھر میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے مسجد اقصی میں اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا، مسجد اقصی میں اسرائیلی کارروائیوں سے دنیا بھر میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہے۔ قابض اسرائیلی فوج نے ماہ رمضان میں تقدس کو پامال کرتے ہوئے ارے صبح مسجد اقصی پر دھاوا بول دیا تھا۔ اسرائیلی فوجی دندناتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوئے اور عبادت میں مصروف لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ حماس نے فلسطینی عوام کو فوری مسجد اقصی پہنچنے کی ہدایت کر دی، جبکہ سعودی عرب، مصر اور اردن کی جانب سے مسجد اقصی پر حملے اور نمازیوں پر تشدد کی شدید مذمت کی گئی۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے پریس بریفنگ میں مسجد اقصی میں اسرائیلی تشدد کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مسجد اقصی میں اسرائیلی کارروائیوں سے دنیا بھر میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچی۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات نہیں۔ اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت میں 4000 سے زائد اسلامی کتب اور قرآن پاک کو نذر آتش کیا گیا۔ ہفتہ وار بریفنگ کے دوران دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں پر مظالم کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ بھارت کی 9 ریاستوں میں مسلمانوں پر بدترین مظالم کیے جا رہے ہیں۔ بھارت میں 4000 سے زائد اسلامی کتب اور قرآن پاک کو نذر آتش کیا گیا۔ پاک ایران سرحد پر ہونے والے فائرنگ کے واقعے پر ترجمان دفتر خارجہ نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ ایرانی حکومت سے رابطے میں ہے۔ ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں پر مظالم کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ بھارت کی 9 ریاستوں میں مسلمانوں پر بدترین مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ بھارت میں 4000 سے زائد اسلامی کتب اور قرآن پاک کو نذر آتش کیا گیا۔ بھارت میں مسلمانوں پر جاری مظالم پر OIC کی مذمتی بیان کی حمایت کرتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا بیان سفارتی محاذ پر پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ پاکستان کے خلاف الزام تراشی کرتے ہوئے بھارتی رہنما اپنے ملک کے سماجی ڈھانچے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بھارتی سماج ہندتوا کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ کی پاکستانی قیادت بارے ہرزہ سرائی ان کی بے بسی کا ثبوت ہے۔
ترجمان نے کہا کہ پاکستان بھارت میں مسلمانوں پر مظالم کے حوالے سے OIC کے مذمتی بیان کی حمایت کرتا ہے۔ ہم مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں پر مظالم کی مذمت اور اس سلسلے میں اقوام متحدہ کے حکام کے مذمتی بیان کی حمایت کرتے ہیں۔ پاک ایران سرحد پر فائرنگ کے واقعے پر رد عمل دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور ایران کی حکومتیں اس معاملے پر رابطے میں ہیں۔ کراچی میں گورنر سندھ سحری کرنے سمن آباد فوڈ اسٹریٹ پہنچے، جہاں انہوں نے سحری عوام کے ساتھ کی اور لوگوں میں گھل مل گئے۔ مزید جانیں گے سپورٹ میں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کراچی میں سیف سٹی منصوبہ جلد مکمل کرنے پر زور دیا ہے۔ کراچی میں گورنر سندھ سحری کرنے سمن آباد فوڈ اسٹریٹ پہنچے، جہاں انہوں نے سحری عوام کے ساتھ کی اور لوگوں میں گھل مل گئے۔ لوگوں نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ ان کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طاہا سلیم بھی موجود تھے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ لوگ پورے کراچی میں اب مجھے دعوت دیتے ہیں۔ گھر میں بیٹھ کر مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ ووٹ لے کر اقتدار تو لے لیتے ہیں لیکن کام کوئی نہیں کرتا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مسائل کا سب کو پتہ ہے لیکن عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ 75 سال میں کام کی بنیاد پر ووٹ مانگتے ہوئے کوئی نظر نہیں آیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس شہر کے کاروبار پر خاص توجہ دینا ہے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ یہاں پر جو آدمی بھی کرسی پر آ کر بیٹھتا ہے کہتا ہے کہ کام نہیں کرنا۔ شہر اور صوبے کا سب سے بڑا مسئلہ اسٹریٹ کرائم ہے، اسے کنٹرول کرائیں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ اب صرف افطار اور سحری کے لیے نہیں بلکہ پورا سال گورنر ہاؤس عوام کے لیے کھلا ہوگا۔ کل سے ہماری 7 سحری کے پیکٹ بھی ہوں گے۔ ہم مستحق افراد میں گھروں میں سحری بھی بانٹیں گے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ گیس لوڈ شیڈنگ سحر و افطار میں بند کی جائے۔ MD سوئی گیس سے میری بات چیت ہو چکی ہے، ایک دن بعد ملاقات میں حتمی اقدامات کریں گے۔ کامران ٹیسوری نے مزید کہا کہ 34 قتل کے بعد SHO نہیں بلکہ پولیس چیف بدل جانا چاہیے۔ صوبے کا IG یہ کہے کہ 5000 اہلکاروں کی کمی ہے، سیکیورٹی کیمرہ نہیں ہے تو میں بھی خاموش ہو جاتا ہوں، یہ حکومت کے کام ہے۔ سحری کے بعد گورنر سندھ کامران ٹیسوری ناظم آباد پاپوش نگر میں نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پہنچ گئے۔ اس موقع پر گورنر سندھ نے نوجوان کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی اور ان کے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہوئے خود بھی بیٹنگ کرتے ہوئے شاٹس لگائے۔ بیمار ہتنی نور جہاں کا معائنہ کرنے کے لیے طبی ماہرین پر مشتمل 4 پاس انٹرنیشنل کی 7 رکنی ٹیم کراچی زو پہنچ گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بیمار ہتنی نور جہاں کا معائنہ کرنے کے لیے طبی ماہرین پر مشتمل 4 پاس انٹرنیشنل کی 7 رکنی ٹیم کراچی زو پہنچ گئی۔ دوسری جانب گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے کہ ہتنی نور جہاں کی طبیعت ناساز ہونے پر ہمارے ڈاکٹروں نے علاج کی بھرپور کوشش کی۔ جرمنی، آسٹریا سمیت مختلف ملکوں کے ماہرین 7 رکنی کمیٹی میں شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق 4 پاس کے طبی ماہرین ہتنی نور جہاں کا طبی معائنہ کر رہے ہیں۔ ہتنی کے معائنے کے لیے کرین بھی منگوا لی گئی۔ 4 پاس کے مصر سے تعلق رکھنے والے رکن ڈاکٹر عامر خلیل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹرز کی ٹیم نے ہتنی کا معائنہ کیا ہے، ایکس رے کیا جا رہا ہے، ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ ہتنی صحت یاب ہو جائے۔ ڈاکٹر عامر خلیل کا کہنا ہے کہ ہتنی کو کرین کی مدد سے سہارا دے کر کھڑا کیا گیا ہے، ہمیں انتظامیہ کی مکمل سپورٹ اور حمایت حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہتنی کو لٹا دیا گیا تو دوبارہ اس کا کھڑا ہونا ممکن نہیں۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ میں نے ایڈمنسٹریٹر کو غیر ملکی ڈاکٹروں کو بلانے کی ہدایت کی۔ دنیا کی سب سے بہترین ٹیم کراچی پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ہماری کوتاہیاں ہیں کہ ہم نے ہتنی کا خیال نہیں رکھا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ہتنی نور جہاں کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ میں 15 سے 20 دن میں روزانہ کی بنیاد پر معاملے کو دیکھ رہا ہوں۔ اس موقع پر انہوں نے 2 سے 3 ماہ میں چڑیا گھر میں جانوروں کا اسپتال بنانے کا بھی اعلان کیا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کراچی میں آئندہ 3 روز میں گرمی پڑنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کراچی میں آئندہ 3 روز میں گرمی پڑنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ جمعرات کو درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ جمعے کو 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ بلوچستان، جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا، خطہ پوٹوہار میں بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں ہواؤں میں تبدیلی سے درجہ حرارت میں اضافے کا امکان ہے۔ کراچی میں دن میں شمال مشرق سے ہوائیں چلتی رہیں گی جبکہ شام میں سمندری ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ دوسری جانب PDMA نے بتایا کہ بارش برسانے والا دوسرا مغربی سسٹم شمال مشرقی بلوچستان میں داخل ہو گیا ہے۔ مذکورہ سسٹم کے تحت کوہ سلیمان رینج میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی ہے۔ PDMA کے مطابق
فورٹ منرو میں موسلادھار بارش اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ہے۔ اس حوالے سے ڈی جی خان کی انتظامیہ کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ دھانا سر، شیرانی، موسیٰ خیل، رکھنی، راڑہ ہاشم، تمن قیصرانی میں بھی موسلادھار بارش جاری ہے۔ بارش کے باعث بلوچستان و پنجاب کے سرحدی علاقوں کے برساتی نالوں میں طوفانی آ گئی ہے۔ بارکھان، توئسر اور ڈیرہ بگٹی کے پہاڑی علاقوں میں ژالہ باری بھی ہوئی ہے۔ لیویز ذرائع نے بتایا کہ دھانا سر میں لینڈ سلائڈنگ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی ہے، جس کے باعث مسافروں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ ہرنائی، سنجاوی، دکی، لونی، میختر میں ژالہ باری سے فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ پیر کو، بارکھان، کوہلو، ڈیرہ بگٹی، ڑوب اور زیارت میں آج دوپہر میں بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، کوئٹہ، ڑوب، بارکھان، لورالائی، موسیٰ خیل اور ڑوب میں بھی بارش متوقع ہے۔ مری، گلیات، اٹک، راولپنڈی، سرگودھا، لاہور، گجرانوالہ، ڈیرہ غازی خان، لیا، ملتان، بہاولپور، ساہیوال، اوکاڑہ، فیصل آباد، پشاور، مانسہرہ، ایبٹ آباد، کرم، چترال، دیر، سوات اور مالاکنڈ میں بھی بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اسلام آباد میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے، جبکہ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ میمن کمیونٹی کے معروف بزنس مین اور صنعت کار زین منڈیا کی جانب سے ڈی ایچ اے کراچی میں ان کی رہائش گاہ پر ختم القرآن کی محفل کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانیں گے رپورٹ میں۔ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی بابرکت ساعتوں میں نماز تراویح اور ختم قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ میمن کمیونٹی کے معروف بزنس مین اور صنعت کار زین منڈیا کی جانب سے ڈی ایچ اے کراچی میں ان کی رہائش گاہ پر ختم القرآن کی محفل کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ملک کی سلامتی، استحکام اور معاشی صورتحال کی بہتری کے لیے بھی خصوصی دعا کی گئی۔ تقریب ختم القرآن میں ممتاز سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات نے شرکت کی۔ معروف نعت خواں صدیق اسماعیل نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول نعتوں کا نذرانہ پیش کیا۔ مولانا عبدالحبیب عطاری نے خطاب کیا۔ مولانا بشیر فاروق قادری نے دعا کرائی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری، بزنس آئیکنز بشمول آباد، کے سی سی آئی، ایف پی سی سی آئی کے ممبران اور میزبان کے اہل خانہ کے عزیز و اقارب نے شرکت کی۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔